السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی عافیت میں، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ انعام آیت نمبر 60، 61 اور 62 پڑھنے جا رہے ہیں، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60 سورہ انعام۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ۔ وہ ہوا اور وہ، الذی جو کہ، یتوفاکم قبض کر لیتا ہے تمہاری روح، باللیل رات میں، ویعلم اور جانتا ہے، ما جرحتم جو تم کما چکے ہو، بالنہاری دن میں، ثم پھر، یبعثکم تمہیں اٹھاتا ہے، فیہ اس میں، لیقضی تاکہ پوری ہو، اجل مدت، مسمن مقررہ، ثم پھر، الیہ اس کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا، ثم پھر، ینبئکم تمہیں جتا دے گا، بما جو، کنتم تم تھے، تعملون کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جی، یہ آیت کریمہ تمام تر توحید کے بارے میں ہے، مشرکین کے خلاف دلائل اور اس بیان پر مشتمل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی محبت، تعظیم، اکرام کا مستحق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے جو بندوں کی ان کے سوتے جاگتے میں تدبیر کرتا ہے۔ وہ رات کو انہیں وفات یعنی نیند کی وفات دے دیتا ہے، آدھی موت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن کہا ہے، اور ان کی حرکات پر سکون طاری ہو جاتا ہے اور ان کے بدن آرام کرتے ہیں۔ نیند سے بیداری کے بعد وہ ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں اپنا وقت صرف کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور وہ جن اعمال کا اکتساب کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں اس طرح تصرف کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی اس تدبیر کے ذریعے سے ان کی مدت مقررہ کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی کتنی ان کی زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک اور وقت ہے، اور وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، اس کے سوا اور کسی کی طرف نہیں جانا تم نے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہارے اعمال جو تم کرتے تھے بتائے گا، نیک ہوں یا بد ہوں، جو کام بھی تم کرتے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آگاہ فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور تمہارے سارے کرتوت دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان پر، سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اور دوسری حقیقت یہ بتائی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری نفسانی روح رات کو قبض کر کے صبح تمہارے جسم میں واپس بھیج دیتا ہے، اسی طرح موت کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہی روح واپس بھیج کر تمہیں قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، تیرے نام سے ہی جیتا اور مرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ ہوا اور وہی، القاہر غالب، فوقا پر، عبادی ہی اپنے بندے، و یرسلو اور بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظتاً نگہبان، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، جاء آ پہنچے، احدکم تم میں سے ایک کسی، الموت موت، توفتہ قبضے میں لیتے ہیں اس کو، رسلنا وہم ہم بھیجے ہوئے فرشتے اور وہ، لا یفرطون نہیں کرتے کوتاہی۔ اور یہاں بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ہمارے بھیجے ہوئے کون ہیں؟ فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ تو تفسیر کچھ یوں ہے کہ رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور دن کے الگ۔ ان کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جب موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے اور حالات کا رخ ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ انسان کی جان بچ جاتی ہے اور وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی تھا جس نے اس کی جان بچائی، یا یہ کہ ابھی زندگی باقی ہے ورنہ بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، یا پتہ نہیں کسی لیے دیے نے بچا لیا، ایسے کہتے ہیں نا عموماً۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی قوانین کے سامنے بالکل بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں بچے کو جیسی شکل چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، پیدائش کے بعد کھانا پینا پرورش کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ انسان تو مجبور ہے، بے بس ہے۔ اسی طرح بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی منزلیں بھی طے کرنے پر وہ مجبور ہے، جنسی ملاپ پر بھی مجبور ہے، لیکن اولاد پیدا کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو کسی نادار کو کثیر اولاد والا بنا دے اور چاہے تو کسی امیر کبیر کو اولاد سے محروم کر دے۔ اور جب تک کسی کی زندگی کی مدت، معینہ مدت پوری نہیں ہو جاتی نا، وہ مجبور ہے زندہ رہنے پر۔ انسان کیسے کیسے حادثوں سے دوچار ہوتے ہیں اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب مقررہ وقت آ جائے تو کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی مال دولت، عزیز رشتہ دار موت کے منہ سے بچا نہیں سکتا۔ رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے مل کر رہتا ہے، انسان کی خواہش سے نہیں ملتا۔ اسی طرح انسان موت کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے اعمال کی جزا اور سزا پانے پر بھی مجبور ہے۔ کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی، نہ بچا سکتی ہے، یہی تو اللہ کا اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خاص اور عام سب پر اپنا عذاب اتار دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کیا نیک اور صالح بندوں پر بھی؟ فرمایا جو افتاد آئے گی ان پر بھی آئے گی، پھر ان پر اللہ کی رضا اترے گی اور ان کی بخشش ہوگی۔ یہاں بات ہو رہی ہے فرشتوں کی۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی میں کسی طرح کی غفلت نہیں کرتے۔ انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فعل یا عمل یا قول ایسا نہیں ہوتا جسے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ نہ لیتے ہوں، یا جس شخص کی ابھی موت نہ آئی ہو اس کی حفاظت نہ کریں اور وہ معینہ وقت سے پہلے مر جائے، یا موت تو آنی تھی زید کی اور اس کی جگہ پر روح قبض کر لی جائے بکر کی، نہیں، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ ان میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم میں کسی طرح کی کمی بیشی کر ہی نہیں سکتے۔ اگلی آیت نمبر 62، اس میں اللہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ ثم پھر، ردو لوٹائے جائیں گے، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم ان کا مولا، الحق سچا، اللہ سن رکھو یا خبردار، لہو اسی کا، الحکم حکم، وہوا اور وہ، اسرع بہت جلد،
حاسبینہ حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بامحاورہ ترجمہ۔ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی موت کے بعد کے احوال اور قبر میں سوال و جواب کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہت سی احادیث ہم نے پڑھی ہیں اور اس سلسلے میں آئی ہیں۔ مختصراً یہ کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتوں کے رویے سے ہی مرنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل جنت سے ہے یا اہل دوزخ سے۔ جنتی کی روح کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس روح کی خاصی پذیرائی ہوتی ہے اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اسے عزت و اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی تدفین کے لیے لے چلو۔ پھر تدفین کے بعد قبر میں جب سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو اسے مقام علیین پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ دوزخی کی روح کو فرشتے بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھلتا۔ پھر اسے وہاں سے اپنی میت کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھے تدفین کے لیے نہ لے جاؤ۔ پھر جب تدفین کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے تو مقام سجین میں قیامت تک کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عذاب اور ثواب کا سلسلہ مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر قبر میں جنتی کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک ایسے اکرام اور مسرت کی نیند سوتا ہے جیسے کوئی دلہن سوتی ہے، اور دوزخی کے لیے دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے طرح طرح کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہی عذاب و ثواب قیامت کے بعد کے عذاب اور ثواب کی نسبت بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ قیامت کو حساب و کتاب کے بعد دوزخی کو جو عذاب ہوگا نا وہ اس سے شدید تر ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ اس طرح جنتی پر جو انعامات ہوں گے وہ قبر کے انعام سے بہت زیادہ ہوں گے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے ردو، بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے، اس کا مطلب کہ لوٹائے جائیں گے، یعنی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے، پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل یعنی جمع کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں، اور اس کی وجہ بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے۔ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور اس کی نسبت ایک فرشتے ملک الموت کی طرف بھی کی گئی ہے۔ کہہ دو تمہاری روحیں وہ فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے۔ دراصل حقیقی مولا کون ہے؟ اللہ ہے نا، وہی پیدا کرنے والا ہے، زندگی بسر کرنے کے ذرائع ہمیں مہیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میری عطا کو انسان کس طرح استعمال کر رہا ہے، جو دیتا ہے وہ حساب بھی لیتا ہے، اور جب چاہے انسانوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ ان کے بارے میں فیصلے کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن آدم سے روز قیامت 5 سوال کیے جائیں گے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کن کاموں میں بسر کی؟ نمبر 3، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کہاں تک عمل کیا؟ نمبر 4، مال کہاں سے کمایا؟ اور نمبر 5، کہاں خرچ کیا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 چیزوں کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ تو یہ تو تھیں 3 آیات کی مختصر سی تفسیر۔ آخری آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ آخرکار لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ ہی جو ہے وہ سارے اختیارات رکھتا ہے، وہی سب کا حساب لے گا اور حساب کرنے میں جلدی کرے گا۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، وہ کسی سے زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے رستے پہ رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور قیامت کے بعد سرخرو کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو میں اگلی آیات کے ساتھ طاہرہ رضوان حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔